جی فیصل بھائی السلام علیکم. آپ ایک کیا آپ دو کریں، چار کریں، 10 کریں، جتنا جی چاہے آپ سوال کریں. کئی دفعہ سوال سے اور ان کے جواب سے اور سوال پیدا ہو جاتے ہیں، تو نو پرابلم. ہمارا اب ظاہر صاحب کے ساتھ ایک ریلیکس سا ماحول ہو گیا ہے، بالکل گھریلو سی گفتگو کی طرح ہی ہوتا ہے. تو آپ بالکل تسلی سے اپنا ٹائم لیجیے گا. بہت شکریہ میر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ اور دیگر ٹیم کے افراد جو یہ مینٹین کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ. کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات ہو رہی ہے، تو جو لوگ منزل کو جاننا منزل کو جاننا چاہتے ہیں وہ ویلکم، اور جن کے دل پیاسے ہیں اور بھوکے ہیں وہ یہاں آئیں اور ہر قسم کے سوال کر سکتے ہیں. جی محترم بھائی خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے یہ سیمینارز وغیرہ کیسے رہے؟ میرے سیمینار بہت اچھے رہے، بلکہ ان سیمیناروں میں لیڈرشپ سیمینار بھی چلتے رہے. تو خدا کا شکر ہے کہ جو وعدے اس نے کیے تھے وہ پیغام اب جرمنی سے نکل کے یورپ میں بھی جا رہا ہے. اور ہمارا پروگرام جو ہے اب ایک سال کے اندر یونیورسٹی کھولنے کا ہے. ہماری یونیورسٹی گاڈ یونیورسٹی ہوگی، جس میں مذاہب کی تعلیمات اور ہماری تعلیمات ہوں گی، لیکن ایک پہلو خاص ہوگا کہ جس میں روحانی مشاہدات اور تجربات سے اور سفر سے طالب علم کا واسطہ پڑے گا. اور یہ جب میں بہت جوان تھا جب خدا نے یہ وعدہ کیا تھا، اور سال اور 1.5 سال میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ گاڈ یونیورسٹی یہ پہلا قدم جو ہے انسانیت کے لیے پورا ہو، تاکہ انسانیت خدا تعالیٰ کو مل سکے. ماشاء اللہ، وش یو آل دا بیسٹ. یہ جو آپ کی یونیورسٹی کھلنے جا رہی ہے، کہ امید ہے کہ یہ پہلی یونیورسٹی آپ کی جرمنی میں ہی ہوگی. اور اس میں ایک جیسے کہ آپ نے بتایا کہ خدا سے ملنے والا وہ جو ایک سبجیکٹ ہے، یعنی باقی مذاہب کی تعلیم کے علاوہ آپ کی تعلیم میں انفرادیت کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس میں یہ گر بھی سکھائیں گے کہ کون کون سے مجاہدے کر کے لوگ خدا تعالی سے کے ساتھ مشاہدات اور مکاشفات کا سفر جو ہے وہ آسانی سے طے کر سکیں گے. باقی اگلی آڈیو. تو ہمیں بھی ذرا اس بارے میں کچھ بتائیے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تو پرانے آپ کے لیکچرز اور سوالوں کے جواب وغیرہ سننے والے ہیں، تو ہمیں بھی اس سلسلے میں گائیڈ کیجیے کہ یہ مشاہدات اور سوری ایک فون آ گیا تھا تو وہ میسج کٹ گیا، کہ یہ مشاہدات اور مکاشفات کی منزل تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. جیسے والدین بچے پیدا ہوتے ہی والدین سے محبت پاتے ہیں، یہی ملن کی چابی خدا نے ہمارے میں رکھ دی ہے. اس کی تفصیلات میں تو نہیں جایا جا سکتا، کیونکہ ایک منٹ کی یہاں پہ آڈیو ہوتی ہے. لیکن پہلی جو ہم نے انسانیت کو خوشخبری سنائی ہے وہ یہ کہ جہنم دوزخ جنت کے لیے اور انسان کو حساب کتاب کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. انسانیت کو پیدا کیا گیا تھا اس محبت کی تکمیل، کہ اپنے اور خدا کے درمیان جو فاصلے ہیں انہیں ختم کرتے ہیں. یہ تھا زندگی کا مقصد.
جیسے عیسیٰ کہتے ہیں میں زندگی کا درخت ہوں، اور میں کہتا ہوں میں محبت کا درخت ہوں. تو تفصیلات مختصر سی بیان کی جا سکتی ہیں. ہر محبت کی چابی خدا نے ہمارے اندر ہی رکھ دی ہے، بس ہم نے ان چابیوں کو جاننا ہے. اور یہی گاڈ یونیورسٹی میں سیمسٹر ہوں گے کہ لانگ وے ٹو گیٹ اٹ شارٹ، ایک لمبے سفر کے اب اسلام ہے رستہ، اب عیسائیت ہے رستہ، اب یہودیت، اب یہ فلاں، ابھی ایس فار ایس، رستوں میں بھٹکتے بھٹکتے عمر ضائع ہو جائے. اس کی بجائے اب جو تعلیمات پیش کی جا رہی ہے یونیورسٹی میں جو ہم کریں گے وہ منزل کی تعلیم ہے کہ ہم منزل پہ پہنچ چکے ہیں. اب یہ منزل کیا ہے اس کی چابیاں بھی ہمارے اندر ہیں. جیسے جو کچھ سائنس ڈسکور کرتی ہے کوئی نئی چیز ڈسکور نہیں کرتی، بلکہ سب کچھ کائنات کے اندر ہی رکھ دیا گیا ہے. یعنی کہ وہ ایسٹر آئے جب بچے ایسٹر میں ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ڈھونڈا، لیکن ماں باپ نے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں. اب چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مقصد محبت کی کہانی کو پورا کرنا تھا، محبت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تو بہت مختصر بیان کروں گا. یہ جسم جو ہے، یہ مٹی جو ہے، یہ آپ کی سب چابیوں کو ایک نیا جیون، ایک نئی محبت، ایک آپ کو ملن دے سکتی ہیں خدا سے. ہے مٹی، لیکن جب اس مٹی کے جسم میں سجدہ کرتا ہے دماغ، تو یہی مٹی اس کو اس سجدے کے اندر ایک خالص سوچ دے دیتی ہے. یعنی کہ وہ سوچ یہ ہے خالص کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا. اس سوچ کے اندر دماغ جو ہے وہ خالص پہلی سوچ اور آخری سوچ خدا کی ہو جاتی ہے. بس یہیں سے سارے چشمے پھوٹتے ہیں. پھر اسی مٹی کے اندر جب شعور سجدہ، شعور بھی آ کے ساتھی ہو جائے، رفیق ہو جائے، تو یہی مٹی جو ہے اس کے اندر روح بھیجی گئی ہے. اس شعور کو بتاتی ہے کہ سکون کے چشمے کہاں پہ پھوٹتے ہیں. میں صرف مختصر بتا رہا ہوں. خدا نے چاہا تو گاڈ یونیورسٹی میں میرے بہت لمبے لمبے لیکچر ہوں گے، پروفیسر بھی ہوں گے، اور ہم اپنا بیان کریں گے. تو جو چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں سے شعور سکون جب پا جاتا ہے تو دماغ کی سوئی بھی ٹھہر جاتی ہے ایک جگہ پر. پھر آگے ہم بتائیں گے کہ ضمیر جو ہے، یہ اس کا مقصد برائی اچھائی میں صرف فرق کرنا نہیں تھا. اس کی مراد یہ تھی کہ اس سے سچ کے جہانوں جو یونیورسل چابیاں ان کو ملا جائے. تو یہ روح کو پھر سیل کراتا ہے. اگر سچ کی دنیا کے اندر ہم آ کر اس کے لیے اپنی زندگی دیں تو سفر شروع ہو جاتا ہے جو فرشتوں کے جہانوں میں اور مختلف جہانوں میں ہوتا ہے. پھر یہیں سے شروع ہوتی ہے جب دل بھی اور من بھی آ کے مل جائے رفیق اس مٹی میں، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو جو دل ہے، جو من ہے، یہ ان سارے علموں کو، ساری چابیوں کو، ساری یونیورسل سچ کو، شعوروں کو، سوچوں کو لے کر سفر کرتا ہے. اور پھر اس دل کے اندر جو پہلی آخری محبت ہے وہ خدا کی ہو جاتی ہے. یعنی کہ کوئی ایسی محبت نہیں ہوگی جو آندھی طوفان کی طرح خدا کی محبت چھین لے. بس آخری سفر پھر جو ہے، دل جو ہے یہ پائلٹ بن جاتا ہے اور روح جو ہے وہ راکٹ بن جاتی ہے. اسی پہ ہمارے سیمسٹر ہوں گے، اسی پر ہمارے ہزاروں لاکھوں لیکچر ہوں گے. اسی کو میں نے سمجھانا ہے. جو ہمارے ملازمین ہوں گے، پروفیسر جو کام کریں گے یونیورسٹیوں میں، ان سب کو ہم نے گائیڈنس دینی ہے. تو اس کے علاوہ جو کچھ جاننا چاہتا ہے وہ اسے چاہیے ایک ایک کر کے میری ساری کتابیں پڑھتا جائے،
کیونکہ میری ہر کتاب ایک ایسی چابی ہے جو آپ کو خدا سے ملا سکتی ہے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے سب کچھ بتایا، لیکن جب آپ بتا رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر کوئی ایک یونیورسٹی آپ کسی شہر میں بناتے ہیں، کسی ملک میں بناتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ کس حد تک فائدہ مند ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سوشل میڈیا کے اور انٹرنیٹ کے دور میں آن لائن یونیورسٹی ہو تو زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، جس میں یہ ہے کہ جو پروفیسرز ہیں وہ جو لیکچرز دیں آن لائن لوگوں کو جہاں جہاں دنیا میں بیٹھے ہیں وہاں پہ پہنچ جایا کریں، اور اسی طرح اس کی فیڈ بیک جو ہے وہ بھی کہ ان لیکچر سے انہیں کیا فائدہ ہوا، کیسا محسوس ہوا، اور اسی طرح جو آپ ان کو جو ایکسرسائزز وغیرہ روحانی کروانا چاہیں وہ سب بھی آپ اس پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ شاید زیادہ پریکٹیکل اور کم لاگت والا آئیڈیا ہے۔ جی ہاں، اس میں دونوں چیزیں ہوں گی، لیکن جو پہلی یونیورسٹی خدا نے کہا ہے وہ فرینکفرٹ کے نزدیک ہے۔ اس یونیورسٹی میں جو کچھ لیکچر میں دوں گا یا پروفیسر دیں گے، ہم آن لائن بھی جاری رکھیں گے اس کام کو، لیکن انسان کی دید یہ ہے جیسے وہ خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، ویسے جب لوگ مجھے یونیورسٹی میں خود دیکھیں گے، کیونکہ وہاں اور بھی پروفیسر ہوں گے جو مختلف مذہبوں پہ ان مذہبوں کا بتائیں گے، ہمارے پروفیسر بھی ہوں گے، تو اس کی شان یہ ہوگی کہ بڑی بڑی دور سے لوگ آئیں گے اور وہ جاننا چاہیں گے، کیونکہ وہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ نبی، یہ مسیح السما، یہ خدا کا دل وہاں پہ خود بھی آمنے سامنے ہو کر سوالوں کے جواب، اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بہت سے بھی فائدے ہوں گے، لیکن ہم نے اس پہلو پہ بہت سوچ رہے ہیں، لیکن سبسٹینٹل کہ یونیورسٹی ویسے قائم کر دی جائے، یہ بنیادی چیز ہے جو ہم کریں گے۔ اس پہ یونیورسٹی چھوٹی ہوگی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو کیوں ہم کر رہے ہیں یہ بھی بتا۔ گاڈ ہاؤس جو ہے، خدا کا گھر، آگے جا کے مستقبل میں یہ ہماری یونیورسٹی ہی بدل جائے گی جہاں پہ خدا ملتا ہے۔ جیسے ان کی مسجدیں تھیں، ان کے چرچ تھے، یہی جگہ پھر مسکن ہو جائے گا خدا کا، اور خدا کا گھر، اور یہ یونیورسٹی کہلائے گی کہ جہاں پر انسان کو خدا ملتا ہے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں پیش نظر ہیں، اور ٹیکنالوجی کا ہم فائدہ لیں گے، آن لائن کا بھی لیں گے فائدہ، لیکن سب سینٹرل کے کوئی ایک جگہ آمنے سامنے جہاں پہ اسٹوڈنٹ آ کے اپنے دل کی پیاس بجھا سکیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ خدا کا دل وہاں پر 2 یا 3 دفعہ خود لیکچر دیتا ہے۔ شکریہ، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، وش یو آل دی بیسٹ۔ اچھا، اوپر آپ نے ایک آڈیو میں فرمایا کہ یسوع مسیح صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ زندگی کا درخت ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں محبت کا درخت ہوں، جبکہ آپ بھی یسوع مسیح کے ہی نام پہ آئے ہیں، میرا مطلب ہے وہ بھی مسیحا تھے، آپ بھی مسیحا ہیں، تو یہ ان دونوں باتوں کے درمیان میں باریک سا فرق کیا ہے؟ پہلا فرق تو یہ ہے کہ وہ مشن چھوڑ گیا، اور سب سے زیادہ غم اور دکھ اس نے خدا کو دیا، اور میرا فرق یہ ہے کہ میں نے خدا کو خوش کر دیا اس کے راز الہی بتا بتا کر، کیونکہ خدا یہ کہتا ہے، یہی چابی ہے
کہ جس سے انسانیت اپنا زندہ تعلق مجھ سے قائم کرے گی۔ زندگی کا درخت جو ہے، جہاں سے زندگی شروع ہو جاتی ہے، سچائی شروع ہو جاتی ہے، اور زندگی کا درخت سچائی کا رستہ بن جاتا ہے، جہاں سے انسان گزر کر بہت کچھ جان سکتا ہے سچ کے بارے میں۔ اور محبت کا درخت جو ہے وہ راہ نہیں ہے بلکہ وہ منزل ہے، اور یہاں سے منزل کی خبر ملتی ہے، اور یہاں سے انسان براہ راست لمبے لمبے سفروں سے نکل کر ایک دم خدا کی محبت کی جھولی میں جا پڑتا ہے۔ تو وہ رستہ تھا، محبت کا درخت منزل ہے، کیونکہ زندگی شروع ہوئی ہے، محبت وجہ تھی کہ زندگی شروع ہوئی۔ تو یہ فرق ہے، اور بہت سے فرق ہیں لیکن اتنا کافی ہے۔ محترم بھائی شکریہ۔ چونکہ عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، اس لیے اس بارے میں اکثر ممبران کے سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو عید الاضحیٰ یا عید القربان کہلاتی ہے، اس کا جو روایت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خواب تھا اور اپنے بیٹے کی قربانی وہاں سے شروع ہوئی کہ مینڈا سامنے کر دیا گیا اور بیٹے کو بچایا گیا، تو وہاں سے یہ شروع ہوئی۔ تو اب پہلا سوال یہ ہے کہ یہود جو ہیں اور نصارہ ہیں، مسلمان ہیں، یہ سبھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو انہی کی اولاد میں سے سمجھتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں تو عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ قربانی جانوروں کی زور و شور سے ہوتی ہے، لیکن کیا یہ قربانی اسی طرح یہود اور نصارہ بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو زیادہ زمانے کے لحاظ سے قریب تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ پہلے تو میں اس سوال سے ہٹ کے ایک بات کہوں گا جو بہت سمجھنے والی ہے۔ محمد عربی نے کہا خدا لعنت کرے یہودیوں اور نصاریوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبر گاہ کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، یعنی کہ جو حق خدا کا تھا وہ اپنے نبیوں کو دے دیا ہے۔ اب محمد عربی عالم ارواح میں کیا کہتے ہیں اور میں کیا کہتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں کہ اب سب سے زیادہ لعنت جو ہے یہ مسلمانوں پہ پڑی ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، اور اس لعنت کا تحفہ یہ ہے کہ 72 فرقے ہوں گے آسمان کے نیچے اور سب بدترین مخلوق ہوں گے۔ اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں، ذرا اس چیز کو غور کر لیں اور پھر سنتے ہیں کہ خدا عید کے متعلق کیا کہتا ہے۔ خدا نے یسایہ نبی کو بھیجا، یا ایک اور نبی ہیں جو اس وقت ذہن میں میرے بات نہیں آ رہی، اور کہا کہ جا کے ان کو سنا اور زور زور سے چیخ کر سنا کہ خدا کو تمہارے عید کے چاندوں سے نفرت ہے، تمہاری عید سے بیزار ہے، تمہارے روزوں اور تمہاری نمازوں سے خدا کو نہایت تکلیف ہوتی ہے، اور تمہاری عیدوں کے یہ جو تم مناتے ہو اور اپناتے نہیں، نفرت ہے خدا کو، اسے تمہاری عیدوں سے وہ دور چلا جاتا ہے جب تم عیدوں کے دن مناتے ہو۔ تو یسایہ نے پوچھا کہ پھر اصل عید کیا ہے؟ تو کہا اصل عید یہ تھی کہ تم میری انسانیت کو رہائی دلاتے، یعنی کہ ان کو رہائی دلاتے غلامی سے،
ان کے حقوقوں کا خیال رکھتے، جیسے اب ہیومن رائٹ بن رہے ہیں، عورتوں کو آزادی دلواتے، جو غلامی میں پھنس رہے ہیں، تم ان کے حقوق کے لمبردار بن کے، حق بن کے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ خدا جب ایک شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو خدا کی نگاہ میں ساری انسانیت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک شخص سکھ پا جائے تو وہ بنیاد بن جاتا ہے کہ خدا کی دنیا آئے گی، سارے انسان سکھ پائیں گے۔ تو یہ کام تو تم کرتے ہی نہیں۔ تو خدا نے کہا کہ جب تم انسانیت کو ایک فیملی نہیں سمجھتے، خاندان ہی نہیں سمجھتے، تو مجھے تمہاری عیدوں سے بیزاری اور نفرت ہے۔ چاند بھی خود ہی دیکھا کرو، عید بھی خود ہی منایا کرو۔ تو یہ عید کا کانسیپٹ ہے، قربانی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ عیسیٰ نے کہا تھا میں قربانی نہیں، میں رحم پسند کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں رحم سے بڑھ کر جب ہم انسانیت کا ایک خاندان اور اس کو اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ وہ خدا کا خاندان ہے، تب جا کے آپ سب عید منا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ساری آپ جو شبرات اور یہ عیدیں وغیرہ یہ مناتے ضرور ہو، لیکن اپنی زندگی پہ تمہارا اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے۔ جی محترم، اصل میں پوچھا یہ تھا کہ کیا یہود اور نصارہ بھی اس طرح جانور قربان کیا کرتے تھے؟ اور آپ نے جو یسایہ نبی کے حوالے سے بتایا کہ ان کو خدا نے یہ کہا، یسایہ نبی کب تشریف لائے تھے؟ مجھے اصل میں پتہ نہیں ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے یا بعد تھے، اور کیا یہ قومیں جو تھیں ان کے تہوار کیا تھے؟ کیونکہ مسلمانوں کے تو یہی دو تہوار ہیں بیسیکلی، چھوٹی عید اور بڑی عید۔ یہ تو بعد میں ہے، اپنا جب ابراہیم، اسحاق، یعقوب، پھر یعقوب سے یوسف، اور پھر یوسف سے 400 سال غلامی، پھر موسیٰ آئے، یہ بہت بات کی باتیں ہیں۔ تو یعقوب کا یہ ہے کہ یہ مناتے ہیں عید یہودی، جب اس کی کشتی ہو رہی تھی یعقوب نبی کی، تو صبح پھوٹی تو اس نے کہا فرشتے نے مجھے جانے دے، اس نے کہا مجھے برکتیں دے کے جا، تو پھر اس نے کہا اچھا تیرا نام اسرائیل ہوگا، تو یعقوب کو اسرائیل کہا گیا ہے۔ لیکن اس کشتی میں جو ران کی یہ نا نس، یہ اپنا یا چڑھ گئی اور یعقوب لنگڑا رہے تھے، تو یہودی یہ جو پٹھے کا یہ جو ہے یہ گوشت نہیں کھاتے، باقی مناتے تو وہ بھی ہیں سبت کا دن، اور بڑا کچھ کرتے ہیں، ان کے طریقہ کار اور ہیں، اور دونوں بہن بھائی ہیں، مسلمانوں کے بھی طریقہ کار اور ہیں، لیکن وہی بات ہے جو محمد عربی نے کہی تھی، یہ دائیں کی جوتی ہیں تو وہ بائیں کی جوتی ہیں، حرکتیں ان کی ایک ہی ہیں، تہوار بھی ان کے ایک ہیں۔ ہاں جی محترم، مسلمان تو چونکہ یقین رکھتے ہیں کہ جو ذبیح اللہ ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور انہی کی نسل ہے، انہی میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے تشریف لائے، تو اس لیے یہ عید جو ہے یہ ایک تہوار کے طور پہ یہ حج وغیرہ اور عید وغیرہ یہ مسلمانوں کو عطا کی گئی۔ تو اس سے تو پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل ہی تھے وہ بیٹے جو ذبیح اللہ تھے۔ ہاں، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسماعیل تھے، لیکن وہ بھی یہی سمجھتے ہیں یہودی بنی اسرائیل کہ وہ اسحاق تھے۔ اب یہ سمجھنے سمجھانے کا یہ غلط فہمی ہے، تو ان دونوں کی کسی کی سائڈ تو میں لے کے کیا کروں گا،
کیونکہ مجھے دونوں جو بھی سمجھتے ہیں یہ ہٹ درمی پہ ہیں، روحانیت بنائی نہیں ہے، اس لیے بس سمجھتے رہیں، اس سے آگے ان کی پہنچ بھی نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ اسماعیل بھی ابراہیم کے بیٹے تھے، پہلے بیٹے تھے، اور اسحاق سارہ کے پہلے بیٹے تھے۔ تو سمجھتے رہیں، سمجھاتے رہیں اور مناتے رہیں، لیکن اثر نہیں لینا کہ اس سے سیکھنا کیا ہے۔ تو وہ بھی مناتے ہیں، آپ بھی منایا کریں، یعنی کہ چلتے رہیں، لیکن ہم اس سے ہٹ کے مضمون پیش کرتے ہیں، وہ اور ہے۔ جی محترم، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، کیونکہ ان دونوں کو ظاہر ہے ان کے انبیاء نے بتایا، تو اب یہ بھی بڑی انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک کے انبیاء کچھ بتا رہے ہیں، دوسرے کے انبیاء کچھ بتا رہے ہیں، تو خبر دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے پا رہے ہیں۔ کرسچینٹی اور جوڈائزم کے انبیاء حضرت اسحاق بتا رہے ہیں، تو ادھر حضرت اسماعیل بتایا جا رہا ہے، تو ایک ہی خدا سے خبر پانے کے بعد یہ تضاد کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ تو میں نے بیان کر دیا کتابوں میں، لیکن وہ بھی بیان کر دیتا ہوں جو گواہ ہے اس ساری کہانی کا، ابراہیم، وہ بھی میں نے کتاب میں بیان کیا ہے کہ ابراہیم کہتے ہیں کہ جب میں چلا اپنے بیٹے کو لے کر، تو موریا پہاڑ جہاں پہ مجھے روایت دکھائی گئی تھی کہ وہاں جا کے یہ کام کر، تو وہ موریا پہاڑ 3 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے۔ اب وہ جو 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، ابراہیم اتنا آہستہ چلے، وہ فاصلہ 3 میں مکمل ہوا۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ابراہیم ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں، اور وہ سفر اتنا آہستہ اس لیے ہوا تھا کہ شاید خدا اب بھی کہہ دے کہ چلو چھوڑو، میں نے اپنا صرف آزمائش کی تھی۔ پھر یہ جب موریا کے پہاڑ پہ پہنچ گئے اور دیکھا کہ خدا نہ الہام کرتا ہے نہ وحی کرتا ہے، تو انہوں نے اپنے وہ جو تھے خادم، ان سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں بیٹے کو لے کے چلتا ہوں اوپر۔ تو وہاں جب یہ پہنچے، تیاری شیاری کی، تو وہاں ابراہیم کہتے ہیں کہ اسحاق نے، میں فردوس میں بیٹھا ہوا تھا، اسحاق نے مجھ سے کہا کہ ابا جان ہماری آنکھیں نہ ملنے پائیں، شاید محبت ادھو کر آئے اور یہ کام نہ ہو سکے، تو آپ مجھے دوسری سمت پر، تاکہ نگاہیں نگاہوں سے نہ ملے۔ تو جب میں بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے کوشش کی اور چھری کہ اب چلے، وہاں فرشتے نے اس کو پھر روک دیا اور الہام بھی ہوا، اے ابراہیم اے ابراہیم، میں نے دیکھا کہ تو نے سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتا ہے، تو نے اپنے وعدے سچ کر دکھائے۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا فردوس میں ابراہیم کے ساتھ، تو وہیں پہ اسحاق آئے پرواز کرتے ہوئے، اور اسحاق کے پر اتنے بڑے تھے جیسے جہاز کے پر ہوتے ہیں، جیسے جمبو جیٹ کے۔ تو بڑا عجیب نظارہ تھا۔ اترے تو گلے لگے، میرے پاؤں کو بوسہ دیا اور بیٹھ گئے۔ تو وہاں تو بات واضح ہو گئی کہ وہ اسحاق تھے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، بات بڑی عجیب سی ہے، اسحاق اوپر والی جنتوں میں ہے، اور جو اسماعیل ہے وہ ابتدائی نیوٹرل جہان میں ہے، فردوس سے بھی نیچے ہے۔ تو یہ بھی بتا دوں، اتنا بڑا فاصلہ ہے درجات کا،
اسحاق کا اور ابراہیم کا۔ تو خدا نے تو شروع میں ہی بات کھول دی تھی کہ وہ اسحاق ہے۔ جب اسحاق کو قربانی کے لیے لے کے گئے تھے، یہ بات کا معاملہ ہے، تو وہ جو حاجرہ تھی، حاجرہ بیوی، وہ لڑ جھگڑ کے سارا کے ساتھ آپس میں ان کی بڑی لڑائیاں بھی ہوئیں، اور ایک دوسرے نے کہا یا میں یا سارا نے بھی یہی کہا یا یہ یا میں۔ تو یہ پھر ان کو لے کر ابراہیم تو اس زمین پہ آباد کیا تھا جو یہ اب جہاں پہ یہ کعبہ ہے، یہاں پہ ان کے وہ رہتے تھے، حاجرہ کے ماں باپ، بہن بھائی، کیا کہتے ہیں، خاندان کے قبائل۔ تو میرے لیے تو بات صاف ہے، لیکن میں جھگڑنا نہیں چاہتا، یہ جو کچھ سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں۔ آنے والی نسلیں جو انبیاء بھی ہوں گی وہ دیکھ لیں گی تو بات واضح ہو جائے گی۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اصل میں واضح ہونا بات کا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس خدا کی محبت کی طرف آپ بلاتے ہیں بنی نوع انسان کو، تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ ایک نبی کو کچھ بات بتا رہا ہے، دوسرے کو کچھ بتا رہا ہے۔ آخر مسلمانوں میں جو 1500 سال سے یہ قربانی چلی آ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد میں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہ قربان حضرت اسماعیل ہوئے تھے، یہ بات کس نے بتائی؟ ظاہر خدا نے بتائی، خدا نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتائی۔ تو یہ چیز لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک جگہ کچھ بتا رہے ہیں، دوسری جگہ کچھ بتا رہے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے ذہن میں ایسے خدا کے لیے کنفیوژن پیدا ہو گئی، تو محبت پیدا ہونے کی بجائے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے۔ خدا تو لڑائی نہیں کراتا، کسی کو کچھ بتائے، کسی کو کچھ بتا دے، کسی کو کہے کہ مسیح تیری دنیا میں آئے گا، کسی کو کہے کہ تیری دنیا میں آئے گا۔ یہ سمجھنے والے جو ہیں یہ غلطی کھا جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اسحاق کی جو دنیا ہے، جو بنی اسرائیل ہیں، وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ اسحاق تھے۔ اب محمد عربی یہ کیوں سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ اسماعیل تھے؟ کیونکہ آئے ادھر سے اسماعیل کی لینیج سے ہیں، اور یہ کہ جبرائیل نے ان کو یہ کہا واضح طور پر کہ وہ اسماعیل تھا، یہ بھی درست بات نہیں ہے، کیونکہ میں تو بتا چکا ہوں پہلے ہی کہ 5 سے 7 یا 10% قرآن جو ہے وہ جبرائیل اور محمد صاحب کی اپنی حکمتیں ہیں۔ تو خدا کا پیغام تو نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ ہی یہ قرآن ہے، یہ مخلوق ہے۔ تو خدا پہ ایویں الزام لگا کے خدا کو دھرنا دے کے بیٹھ گئے۔ ہمیں چاہیے کہ وفاداری کم اور اپنے نبیوں سے سوالات کریں اور کہیں ان کو تم بیٹھے ہو جہاں بھی، آ کے خوابوں میں صحیح حقیقت بتایا کرو کہ اب معاملہ کیا ہے، کیونکہ یہ خدا کا دل تو یہ بتا رہا ہے، تو حقیقت کچھ اور ہے۔ باقی اور عجیب باتیں بتا دیتا ہوں کہ یہ کس نے بتایا تھا کہ نبی نہیں آ سکتا؟ جبرائیل کہتے میں نے تو نہیں بتایا تھا، نہ میں نے ایسی بات کی، میں نے تو لکھوا دیا تھا بلکہ کہ نبی آتے رہیں گے۔ تو پھر یہ محمد صاحب کے اپنے خیالات تھے، جس کی وجہ سے 1500 سال سے خون کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ اسی طرح کئی ہزار سال ہو گئے ہیں، نہ حاجرہ ملتی ہے سارا سے، نہ سارا ملتی ہے حاجرہ سے، اپنے اپنے ڈیمینشن میں رہتے ہیں۔ تو ان کے دل تو پیسے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔
تو ان کی تو یہ حالتیں ہیں عالم ارواح میں، اور کیا بتایا جائے، جتنا بھی بتائیں گے اور کہیں گے کہ جی ہمارے نبیوں کی بےزتی ہوتی ہے، تمہارے نبیوں کی بےزتی ہوتی ہے، لیکن جو انسانیت کا بیڑا غرق ہو گیا اس کا جواب دہ کون ہے؟ تو یہ بھی سوال پوچھا جائے۔ اب حقیقت کو بتانا خدا کی طرف سے، اب میں کہتا ہوں کہ جی اس کا باپ جو تھا وہ زکریا تھا، کیوں نہیں بتا دیا محمد صاحب نے؟ عیسیٰ ابن مریم کہہ کے چپ لگ گئی، کیونکہ یہودیوں سے سنگ پھنسے ہوئے تھے، پھر عیسائیوں سے پھنستے، اور انہوں نے اور شور مچانا تھا، یہودیوں نے عیسائیوں کو لے کے آنا تھا کہ دیکھو یہ کہتا ہے کہ اس کا باپ زکریا ہے۔ تو یہاں بھی بڑی حکمتیں ہیں، نہیں بتایا۔ تو اب چونکہ میں خدا کا دل ہوں، میں تلا ہوا ہوں کہ چلو یا تو میں مروں یا حقیقت بتا جاؤں۔ جی محترم فیصل بھائی پتہ نہیں موجود ہیں کہ نہیں۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ ہر سال عید قربان جب قریب آتی ہے تو سوشل میڈیا پہ بہت ایک شدید قسم کی بحث چھڑ جاتی ہے۔ ایک طرف مسلمان ہوتے ہیں، دوسری طرف لبرلز ہوتے ہیں، کچھ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، کچھ ایگنوسٹکس ہوتے ہیں، اور اس طرح اور اس کے علاوہ ویسٹرن ورلڈ۔ تو یہ کہ جی یہ قربانی کی بجائے اگر یہی پیسے کسی اچھے کام میں خرچ کر دیے جائیں تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جس طرح عربی لوگ ستیہ ناش کرتے ہیں اس قربانی کا کہ ایک ایک ہزار دمبے پہ ہاتھ رکھ کے چلے جاتے ہیں، انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، تو پھر وہ کاٹ کاٹ کے پھر وہ فرمیں آ جاتی ہیں، پھر وہ ان کا گوشت بنایا جاتا ہے، بعد میں کھاتے بھی یہی ہیں۔ تو میں بالکل ایگری ہوں کہ یہ قربانیوں کی جو لاگت ہے، کوئی ہیومینٹی کا پروگرام بنایا جائے جس میں ہیومینٹی کو فائدہ ہو، خاص کر ان تھرڈ ورلڈ کنٹری کو جو بھوکوں پیاسے مر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہٹے کٹے ہو گئے کھا کھا کے۔ یہ ان کو کھلایا جائے، ان کو دیا جائے اپنا یونائٹڈ نیشن، ہیومن نیشن یا ریڈ کراس، کوئی ایسی پروگرام بنائے جائیں جہاں سے جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کو فائدہ ہو۔ تو میں بالکل ایگری ہوں۔ ان کی قربانیاں میں نے دیکھی ہوئی ہیں، یہ قربانیاں دیتے ہیں اونٹوں کی، اور یہ قربانیاں جو دیتے ہیں، خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس طرح قربانیاں کروں۔ محترم زاہد خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر خدا کی سلامتی ہو آپ پر۔ سر میرے ذہن میں ایک سوال تھا، کیونکہ ہمارے یہاں ٹاپکس لگ بھگ اسی طرح کے چل رہے ہیں کہ حالانکہ آپ ایک نبوت کے دعوے دار ہیں اور ہمیں آپ کے ٹیچنگز کا بہت حد تک اندازہ ہے، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ میرے سوال کا جواب آپ کی طرف سے کیا ملے گا، بٹ اس کے ایک ریلیجس پہلو کو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں سر، کہ جیسے کہ یہ قرآن شریف کی ٹیچنگ ہے، اگر قرآن شریف کو کوئی ماننے والا بھی ہے کہ اہل کتاب میں آپ شادیاں کر سکتے ہو، یہ الگ بات ہے، پھر ملا لوگوں نے اس میں کافی ڈرامے بازی کی کہ جی لڑکی لے سکتے ہیں، لڑکی دے نہیں سکتے، دس اینڈ دیٹ۔ بہرحال قرآن شریف سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ اہل کتاب میں شادی کر سکتے ہو سر، اور اہل کتاب میں شادی کرنے کا مطلب ہے اگر ہم عیسائی یا مسیحی لوگوں میں کر رہے ہیں یا یہودی لوگوں میں کر رہے ہیں تو یہ دنیا جانتی ہے کہ وہ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ تو جب قرآن شریف کہتا ہے کہ ان لوگوں میں شادی ہو جاتی ہیں، تو یہ مسلمانوں میں کیا کانسیپٹ ہے احمدیز اور محمدیز میں، کہ احمدیز نے بالکل بند کر رکھا ہے، بین کر رکھا ہے اور طرح طرح کی سزائیں کر رکھی ہیں، اور آج کل ہمارے گروپ میں ڈسکشنز چل رہا ہے کہ بہت ساری احمدیز لڑکیاں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے کافی ایجڈ ہو گئی ہیں اور رشتے کی عمر لگ بھگ نکل چکی ہے۔ تو جب یہود و نصارہ سے شادی کرنے کی اجازت ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، تو کس چیزوں کی بنیاد پر یہ بین لگایا جا سکتا ہے؟ شرعی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے خیالات کیا ہیں سر اس ریگارڈنگ؟ بتائیں، شکریہ۔
وعلیکم السلام امیر صاحب. اب تو آپ سوال بھی کرتے ہیں اور آپ کو جواب کی بھی خبر ہوتی ہے. بھائی کیا بات ہے. تو آپ کو نبوت کے درجے پہ نہ کھڑا کر دیں. اچھا تو یہ تو آپ جان لیں کہ اہل کتاب میں تو شادی ہو سکتی ہے، لیکن محمد صاحب کی بات بھی یاد رکھیں کہ وہ مسلمان ہوگی یا وہ مسلمان ہوگا، تب جا کے شادی اسلام کے اندر ایکسیپٹ کی جاتی ہے. اچھا یہی بات جو ہے یہی احمدیت کی ہے. احمدی لڑکی احمدی لڑکا شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس مسلمان کو احمدی ہونا پڑے گا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. تو بات تو وہی اسلام کی دیکھ لینا کہ اسلام کیا شرائط پیش کر رہا ہے. اب رہ گیا یہ اپنا عیسائیت، تو اس میں کوئی اتنا واضح تو نہیں ہے، لیکن وہ محمد صاحب کو نبی ہرگز ہرگز نہیں مانتے. اچھا پہلے تو ناممکن تھا کہ وہ مسلمانوں سے شادی کرتے، لیکن وقت نے چیزیں بدل دی ہیں. اب تو یورپین پرواہ بھی نہیں کرتے کہ کس سے شادی کر رہے ہیں. انہیں زیادہ توجہ ہوتی ہے اپنے ذاتی معاملات سے کہ لڑکی ان کی نگاہ میں کیا ہے، حسین ہے، سوچ و سمجھ رکھتی ہے. یہی لڑکی کا معاملہ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ شرائطیں جو ہیں وہ تو نبیوں کی طرف سے لاگو ہوئی ہیں. تو اگر اتنا ہی ہو جاتا کہ اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے اور پھر خاموشی اختیار کر لی جاتی تو معاملے یہاں تک نہ پہنچتے ہیں. تو مذہبوں کے جو معاملات ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. تو جو نبیوں نے کیا وہ تو کیا، لیکن چھوٹے میاں نے اس سے بھی زیادہ گل کھلائے. یہ جو ہمارے وقت کے علماء ہیں، ہمارے وقت کے امام ہیں، محدث ہیں، تو ان کی کہ اتنی نہ بڑھا باقی دامن کی حکایت، اس کے بعد جو گل کھلائے وہ باقی انہوں نے کھلائے ہیں. کجا کے آسانی کر دیتے، انہوں نے اور مشکلات دور کر دی. اگر اب آپ میرا فیصلہ لیتے ہیں تو میں تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں. ہمارے جو ماننے والے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اختیار بھی نہیں ہے، وہ جس سے چاہیں شادی کریں. ہماری شرط نہیں ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا خدا کو سمجھنے کی کوشش کرو، بس اس سے زیادہ نہیں. اور اگر نہیں بھی سمجھتے تو پھر ہم اور کوئی شرط بھی لاگو نہیں کرتے. تو کیونکہ جو محبت ہے وہ کسی مذہبی پیمانے پہ تولی نہیں جا سکتی. تو یہ ہے. محترم زاہد خان صاحب، میں خدا کے فضل و کرم سے قرآن شریف پڑھتا رہتا ہوں ٹرانسلیشن کے ساتھ، بٹ کیونکہ میں پڑھتا ہوں مجھے یہ یاد نہیں رہتا کون سے سپارے میں پڑھا تھا، کون سی آیت تھی. اب آپ نے یہ بات کہہ دی، مجھے کم سے کم اتنا یاد نہیں ہے کہ اس آیت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو مسلمان کنورٹ ہونا ضروری ہے. بہرحال آئی ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ آیت. میں دوبارہ اس کو تلاش کروں گا، دوبارہ پڑھوں گا اور ود اسکین انشاءاللہ یہاں پہ لگاؤں گا بھی اور پھر بات چیت کروں گا، کیونکہ مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ اس میں یہ والی شرط لکھی ہوئی ہے. بہرحال شکریہ، جزاک اللہ. جی ہاں دیکھ لینا تو دکھا دینا، کیونکہ قرآن میں تو پھر یہ بھی نہیں پتا کہ 5 نمازیں پڑھنی بھی ہیں کہ نہیں پڑھنی. تو اس کے لیے پھر تواتر کے ساتھ پھر حدیثوں کی طرف آنا پڑتا ہے. تو محمد صاحب پھر تشریح کرتے ہیں، ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ ان قرآن کی آیات کا یہ مطلب تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا. اس پس منظر میں اگر اہل کتاب شادی کرنا چاہے، عیسائی یا کوئی اور، تو اسے لڑکی یا لڑکی کو مسلمان ہونا پڑے گا. باقی آپ بہتر جانتے ہیں، وہ تو دکھا دینا. ہرے کرشنا ہرے رام.
محترم زاہد خان صاحب، حدیثوں کی طرف، روایات کی طرف آؤ گے، پھر تو سیکنڈ بھگوان آف مسلمان جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، حضرت عمر علیہ السلام، انہوں نے تو سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا تھا کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے کسی سے یہ بول دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو وہ بھی جنتی ہے، تو اس طرح سے تو کوئی آپ کو ماننے کا ہی نہیں، اور آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات یا حدیث تو یہ بھی ملتی ہے کہ انہوں نے خود کہا ایک موقع پہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا از سفیشینٹ۔ بہرحال سر آپ نے جواب دیا، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ پہلے تو یہ ہے کہ وہ عمر صاحب نے نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ، یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ وہ ابو ہریرہ نے محمد عربی سے سن کے کہا تھا، آپ نے کہا جاؤ ابو ہریرہ یہ کہہ دو کہ خدا ایک ہے، بس اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو، محمد الرسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بات محمد عربی نے ابو ہریرہ کو بتائی تھی۔ تو یہ بازار میں گئے اور کہا دیکھو آؤ اسلام کتنا سستا ہو گیا ہے۔ تو وہاں عمر نے پکڑ کے ان کو پھینٹا لگایا، ان کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا، تھپڑ وغیرہ جو بھی مار سکتے تھے، اور لا کے محمد عربی کے سامنے پھینکا کہ یہ باتیں کرتا ہے۔ تو یہ بات محمد عمر نے نہیں کہی تھی، وہ تو خطاب تھے کہا سے یہاں تک بھی کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ایسا کہیں گے تو بڑی غلط فہمیاں پوری ہوں گی۔ اب دوسری بات یہ ہے، ہائے ہائے ہائے، جائیں تو جائیں کہاں، سمجھے گا کون یہاں، درد بھرے دل کی داستان۔ اب تو معاملہ پھنس چکا ہے قرآن اور حدیثوں کے درمیان، شیعہ اور سنیوں کے درمیان۔ اب تو محمد صاحب بھی جاتے جاتے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم بدترین مخلوق بنے گی آسمان کے نیچے، اور یہ سب جہنمی ہوں گے بدتر پھر کے، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کو جہنم میں، اپنے آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ جو خدا کا دل آئے گا وہ ساری انسانیت کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہوگی، وہ انسان کی قدر و قیمت بتا کے کہ دیکھو یہ تمہاری قدر و قیمت ہے، اور خدا کو جان دو کہ تم اپنی منزل پا جاؤ، وہ ہوگا۔ آخری سوال ایک ممبر کا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا کے انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ ہی کسی کو وارث بناتے ہیں، تو اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پیچھے کوئی بھی مال یعنی دنیاوی مال و دولت نہیں چھوڑا تھا، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے وہ بھی نبوت کے کلیمنٹ تھے، لیکن ان کا ورثہ موجود تھا جس پر ان کی اولاد نے قبضہ کیا۔ یہ ایک ذاتی معاملہ تھا جو عمر صاحب نے کہا کہ میں نے ابو بکر صاحب نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ تائید نہیں کرتا ابو بکر کی بات کی۔ اگر قرآن کی روح سے جب یہ مقدمہ پیش ہوا اور بی بی فاطمہ نے یہ پیش کیا کہ میں اپنے والد کا ورثہ مانگتی ہوں، تو وہ حق پہ تھی، لیکن پھر اگر وہ حق دیا جاتا تو اس میں پھر فاطمہ بی بی جو ہیں وہ اکیلی تو نہیں تھی، اس میں تو پھر بیویاں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اس میں تو پھر اور بھی سب کچھ شامل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر جو دوسری بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو ابو بکر نے خلافت پہ گدی پہ بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے
کہ ہم انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتا. تو قرآن تو تائید نہیں کرتا. قرآن میں تو بتایا گیا کہ کتنا لڑکی کو ملے گا، کتنا لڑکے کو ملے گا، کتنا بیوی کو ملے گا. وہ تو واضح اپنا تشریح کی گئی ہے قرآن میں. اسی بات سے بی بی فاطمہ سخت ناراض تھی اور وہ کہتی تھی تمہارا جو ذاتی معاملہ ہوا یا جو سنا ہے میں اس پہ نہیں، میں تو قرآن سے فیصلہ کرانے آئی ہوں. قرآن تمہارے فیصلے کی تائید نہیں کرتا. تو وہ حق پہ تھی. لیکن ابو بکر کہتے تھے میں خلیفہ ہوں اور میں نے یہ سنی ہے بات، لہذا میں اس کو اس طرح تقسیم نہیں کروں گا کہ ویسے کہ ویسے ہی رہے گا. ہاں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اہل بیت ہیں. تو یہ بدمزگی اور یہ پھر باتیں بعد میں پھر چلتی رہیں اور بڑی فتنہ فساد کا باعث بنی ہے سب کچھ. اور آج بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ جان نہیں چھوڑ رہا شیعہ اور سنیوں کے درمیان. تو خدا پناہ مانگتا ہوں کہ کب ان کی کشتی غرق ہوگی یا کبھی کنارے لگے گی. جی فیصل بھائی بس اس کے بعد آپ کنکلوڈ کر دیجئے کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے، 90 منٹس آلموسٹ ہونے والی. محمد صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ بات واضح کر کے جاتے. اب میں نے اپنی زندگی میں یہ بات واضح کی ہے کہ موسٹ آف جو زیادہ سے زیادہ میری زندگی کا جو تھا وہ تو میں دے چکا ہوں. تو میرے گھر والے تو بس میں نے یہ طے کیا کہ جو جگہ ہے رہ گئی تھوڑی بہت خدا کے لیے چلیں گے تو یہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو میں تو وصیت جو کچھ بھی ہے میرے پاس تو اب تو میں نے کام شام میرے بیوی کے سب کچھ چھٹ گئے. تو میں جو میں نے ورثہ چھوڑا ہے پیچھے وہ صرف خدا کی محبت ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ اولاد بڑی لائق ہے اور اس رستے پہ چلنا چاہتی ہے اور انہیں ایسے ورثوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن اصول جو ہے اب جرمن کا جو اصول ہے اس کے تو میں خلاف نہیں جا سکتا. اصول کہتا ہے کہ چاہے میں نبی ہوں یا کچھ بھی ہوں میری جائیداد تقسیم کی جائے گی اور بیٹا بیٹیوں میں اور بیوی میں تقسیم کی جائے گی. یہ یہاں کا لا ہے اور میں اس کے خلاف جانا بھی نہیں چاہتا اور نہ جانا چاہتا ہوں. تو جو کچھ کرنا ہے پہلے اپنی زندگی میں واضح کر جاؤ تو بہتر ہے. محترم زاہد خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، 36,000 روایتیں ہیں، 36,000 الٹے پلٹے کھاتے ہیں مسلمان لوگ، 36,000 دماغوں میں ان کی سوچیں بٹی ہوئی ہیں. اور یہ جو معاملات ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام باقفدق کا مسئلہ لے کر گئیں اور ان سے ناراض لوٹیں اور ناراض رہیں، یہ کوئی حجت نہیں ہوتی ہے مذہب اسلام پہ کہ جی میں نے یہ سنا تھا وہ سنا تھا. اس میں پارشیلٹی کے پورے چانسز رہتے ہیں اور اس پہ بے ایمانی کے پورے چانسز رہتے ہیں. قرآن شریف کے اگینسٹ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہے تو پھر تو سارے اسلام کو ہی سوچنا پڑے گا کہ کیا رسول اسلام قرآن شریف کے اگینسٹ جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں. قرآن شریف میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ مقدم ہے اور بالکل اس کو ماننا پڑے گا. فاطمہ جی علیہ السلام کے ساتھ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگوں کا حصہ بنتا تھا تو سب کو دینا چاہیے تھا. بہرحال اس فیصلے میں زیادتی ہوئی ہے، کسی بھی طرح کی تحقیقات کر لو، بٹ کیونکہ 36,000 فرقے ہیں مسلمان تو لڑتے بڑھتے رہے آپس میں ہمیں کی. شکریہ، جزاک اللہ. امیر فیصل صاحب آپ کا بھی شکریہ، بلکہ دل سے شکریہ، اور مغل اجالا صاحبہ کا بھی پورے دل سے شکریہ کہ سوال و جواب سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور انسان خدا کے متعلق سوچتا ہے کہ کسی طرح میں اس کو پالوں. اس کے نام چاہے کچھ بھی ہو، ناموں سے کوئی غرض نہیں ہے. تو بڑی مہربانی
اور وہ لوگ جو یہ مینٹین کرتے ہیں اور وہ لوگ جو سوال و جواب بھیجتے ہیں، سب کا شکریہ. خدا حافظ. جی میں بھی محترم زاہد خان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے.